میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر أَنَّهُمْ، بے شک وہ آمانو، ایمان لے آتے، یعنی وہ یہود لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتے تھے، اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ انبیاء کی لسٹ میں فرمایا تو وہ کہنے لگے تعجب کے ساتھ کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ سلیمان تو ایک ساحر اور ایک جادوگر بندہ ہے اور یہ ان کا شمار نبیوں کے اندر کر رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے، پرہیزگار ہو جاتے، تو فرمایا لامصوباتن، تو ضرور ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، خیر، جو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، کیونکہ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہو گئے، جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر عزتیں اور آخرت کے اندر راحتیں، آرام، سکون اور انعامات کی کثرت ہے۔ تو فرمایا یہ ایمان لانا ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے لو کانو، کاش کہ وہ یعلمون، اس حقیقت کو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جان جاتے کہ یہ ایمان کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا انعام ہے، کیونکہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے گا، موت کا فرشتہ آ کے گردن دبوچ لے گا، تو پھر جو صاحب ایمان بندہ ہے اسے اپنے ایمان کی قدر ہو جائے گی، اور جو کافر اور مشرک بندہ ہے تو اسے اپنے کفر اور اپنے شرک کا جو وبال ہے اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں اس دنیا کی حقیقت میں یہ جو ایمان ہے اس کی قدر و قیمت کا پتہ لگ جاتا۔ اگر اس ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ لگتا تو فرمایا پھر وہ میرے محبوب کے انکار کی طرف کسی صورت نہ جاتے، بلکہ محبوب کی باتوں کو قبول کر لیتے۔ اگلی آیت کریمہ میں بالکل ایک نیا مضمون چھڑنے لگا ہے، اور یہ نیا مضمون جو ہے یہ آداب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا پروٹوکول کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمانو، جنہیں دولت ایمان نصیب ہو گئی ہے۔ تو ایمان والوں سے میرے اللہ نے خطاب فرمایا ہے، ایمان والوں کے ساتھ میرا اللہ کلام فرما رہا ہے، اور بات کیا ارشاد فرمائی ہے؟ فرمایا لا تقولوا، فرمایا ہرگز نہ کہنا رائنا، رائنا کا لفظ جو ہے یہ آپ استعمال نہ کرنا فرمایا، اس وجہ سے کہ صاحب ایمان لوگ جب یہ لفظ بولتے تھے تو وہ مطلب اور مراد لیتے تھے کہ اے اللہ کے محبوب نبی ہماری رعایت فرمائیے، لیکن اسی لفظ کا معنی وہ جو یہود لوگ تھے، وہ جو منافقین لوگ تھے، وہ اس کا ایک الگ معنی نکالتے تھے، اور معاذ اللہ اسے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مراد لیتے تھے۔ تو وہ لفظ جس سے توہین کا کوئی پہلو بھی نکل سکتا تھا، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، تم اس لفظ کو سرے سے چھوڑ ہی دو، چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور یہ بات فرما کے پھر ارشاد فرمایا وَقُولُوا، اور اگر تمہیں کبھی اپنے محبوب کو اپنی طرف متوجہ کرنا پڑے تو میرے نبی کو بلانے کے لیے فرمایا وَقُولُوا، اور کہا کرو انظرنا، نظر کرم فرمائیے۔
ہمارے حال پہ مہربانی فرمائیے۔ انظرنا کا لفظ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انظرنا کہا کریں۔ اصل میں یہ بات، یہ لفظ جو صحابہ کرام کو استعمال کرنا پڑتا تھا جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرمایا کرتے، واعظ و نصیحت ارشاد فرمایا کرتے، تو بعض دفعہ کسی بندے کی توجہ بٹ جانے کی وجہ سے اسے اگر ساری بات ٹھیک انداز سے سمجھ نہ آتی تو پھر وہ عرض گزار ہوتے، رائینا، آقا ہماری رعایت فرمائیے اور اس بات کو دوبارہ دہرا دیں۔ وہ دوبارہ دہرانے کے لیے یہ بات کیا کرتے، تو میرے اللہ نے اس بات سے تو منع کر دیا کہ رائینا کا لفظ تم نے استعمال ہی نہیں کرنا، اور فرمایا انظرنا، ہمارے حال پہ نظر کرم کیجئے۔ فرمایا یہ عرض کیا کریں میرے محبوب کے دربار میں، اور یہ بات فرما کے پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے واسمعوا، فرمایا پہلی ہی بار تم توجہ اور دھیان کے ساتھ میرے محبوب کی بات کو سنا کرو، تمہاری تمام تر توجہ، تمام تر دھیان میرے محبوب کی طرف لگا ہونا چاہیے۔ فرمایا دھیان سے سنو، تاکہ یہ جو محبوب کو بات کے دہرانے کی تکلیف ہے نا، میرے محبوب کو اتنی تکلیف بھی نہ ہو۔ تو گویا میرا اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیول کا ادب اور احترام لوگوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو تعلیم ارشاد فرما رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وللکافرین، اور لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ جو کافر لوگ ہیں، کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یہاں بڑی دیکھنے کی توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے تو خطاب ہو رہا ہے صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ، اور جب آیت کریمہ مکمل ہو رہی ہے تو فرمایا یاد رکھنا کہ کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ باری تعالیٰ ایمان سے بات شروع ہوئی، کفر پہ بات ختم ہو رہی ہے، یا اللہ ریلیویشن، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے درمیان کے اندر ادب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا۔ فرمایا محبوب کا ادب ایمان ہے، اور محبوب کی بے ادبی جو ہے وہ کفر ہے۔ تو جو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب، آداب، احترام اور حیا کو قائم رکھنے والا بنا، وہی صاحب ایمان بنا۔ اور جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب نہ آئے، جسے اللہ کے محبوب نبی کا حیا نہ آیا، جس نے اللہ کے محبوب نبی کا لحاظ نہ کیا، فرمایا وہ یاد رکھے کہ کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں زندگی کا لمحہ لمحہ ادب کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔